محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز یعنی فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو پھر اس کو کب ادا کریں؟ جیسے ظہر میں 4 رکعت سنت، یہ 4 رکعت فرض سے پہلے ہے۔ عصر میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض سے پہلے ہے۔ عشاء میں 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے۔ فجر میں 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے۔ تو فرض سے پہلے یہ جو سنتیں ہیں اگر یہ چھوٹ جائیں، یعنی ایسے وقت میں مسجد میں پہنچا کہ جماعت قائم ہو چکی تھی یا وقت اتنا نہیں تھا کہ جو ہے وہ سنتیں ادا کر سکے، تو اب ایسی صورت میں اس سنت کو کب ادا کریں؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، تفصیل انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ کچھ سنتیں موقدہ ہیں اور کچھ غیر موقدہ ہیں۔ ظہر میں جو 4 رکعت سنت ہے یہ 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور فجر میں جو 2 رکعت سنت ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ فرض سے پہلے والی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو اگر ظہر کی 4 رکعت سنت جو پہلے ہے وہ باقی رہ گئی اور فرض نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں آپ شریک ہو گئے، فرض پڑھ لیے، تو اب ایسی صورت میں اس 4 رکعت سنت کو آپ کب ادا کریں گے؟ تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرض کے بعد، یعنی ظہر کے فرض ادا کر لیا، اس کے بعد جو 2 سنت ہے اس سنت کو ادا کرنے کے بعد آپ اس 4 رکعت سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت ہمارے علماء کرام نے دی ہے۔ پہلے آپ 2 رکعت سنت ادا کر لیں، اس کے بعد میں پھر اس 4 رکعت سنت کو جو آپ کے ذمہ باقی تھی وہ آپ ادا کر لیں۔ رہی بات عصر کی، کہ عصر میں جو سنت ہے اگر وہ رہ گئی اور فرض نماز عصر کی ہم نے پڑھ لی ہے تو اب اس کو ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے آپ سماعت کر لیں کہ عصر کی جو سنت ہے وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ سنتیں غیر موقدہ یعنی حکم یہ ہے کہ اگر پڑھیں تو بہتر ہے، اگر نہیں پڑھا کوئی تو پھر اس پر کسی قسم کا کوئی عتاب بھی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی سنت 4 رکعت عصر کی رہ گئی ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد میں پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اور عصر کے بعد جو ہے، عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ سنتیں موقدہ تھی، اگر کوئی عصر کے بعد اس کو ادا کرے گا تو وہ نفل میں شمار ہوگی، اور نفل نماز ادا کرنا عصر کی نماز کے بعد یہ مکروہ ہے۔ اس لیے اگر عصر کی سنت رہ گئی ہے تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ عصر کی فرض ادا کرنے کے بعد اس کو پڑھنا پڑے گا، بلکہ پڑھنا منع ہے۔ عشاء کی جو 4 رکعت سنت فرض سے پہلے ہے وہ اگر رہ گئی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ عشاء کے بعد فجر کا وقت کافی لمبا رہتا ہے اور عشاء کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہے، تو یہ جو 4 رکعت سنت عشاء کی رہ گئی ہے آپ اسے جو ہے 2 رکعت عشاء کی سنت ادا کرنے کے بعد، وتر ادا کرنے کے بعد آپ اس کو اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی فرض کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ یہ سنتیں غیر موقدہ اگر آپ پڑھیں گے فرض سے پہلے تو یہ سنتیں غیر موقدہ ہوگی، اور فرض کے بعد اگر اسی کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل میں شمار کی جائے گی۔ یعنی عشاء کی 4 رکعت جو سنت پہلے والی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل کا ثواب آپ کو ملے گا۔ فجر کی سنت کے حوالے سے بڑی تاکید حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اور اس کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اگر آپ سنت ادا کریں گے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز میں شریک ہو جائیں، لیکن ابھی جماعت کھڑی ہوئی اور آپ کو یقین ہے کہ میں جماعت میں شریک ہو جاؤں گا تو حکم یہی ہے کہ پہلے فجر کی سنت آپ پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ جماعت میں شریک ہوں۔ گرچہ آپ قاعدہ میں جا کر آپ پہنچیں تب بھی حکم یہ ہے کہ پہلے سنت پڑھ لیں۔ ہاں
اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں سنت پڑھنے لگا تو پوری جماعت ہی ختم ہو جائے گی، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے آپ جماعت میں شریک ہوں۔ اب رہی بات یہ کہ اس سنت کو ہم کب پڑھیں گے، کیا فجر کے بعد ہم فوراً پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ سماعت کر لیں کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک، یہ جو فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، قضا وغیرہ کا مسئلہ الگ ہے، تو یہ سنتیں نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، اس کے حوالے سے اجازت یہ دی گئی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اگر کوئی انسان اس سنت کو پڑھنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ فجر کی سنت ادا کر لے۔ کب؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر کب تک؟ جب تک دوپہر میں جو زوال کا وقت شروع ہوتا ہے وہ وقت شروع نہ ہو جائے، یہ تقریباً 5-6 گھنٹے کا وقت رہتا ہے۔ اس بیچ میں اگر آپ اس سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ پوری تفصیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔